افرأیت الذی تولی، کیا بس دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، تولا جس نے منہ پھیرا، جو پھر گیا، جس نے اعراض کیا، جس نے منہ موڑا، کوئی معنی کر رہا ہے۔ کیا بس دیکھا ہے آپ نے، یہ خطاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ نے دیکھا ہے اسے جس نے منہ پھیرا، اعراض کیا، حق سے پھر گیا، وَأَعْطَىٰ اور دیا، قَلِيلًا تھوڑا تھوڑا، وَأَقْدَىٰ اور پھر ہاتھ روک لیا۔ یہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ وصف موجود ہے کہ وہ حق سے منہ پھیر رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور بخل اور کنجوسی کا ارتکاب کرتا ہے، ہر وہ شخص جس کے اندر یہ بات ہے وہ اس سے مراد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے پاس حق کا پیغام پہنچا، انہوں نے نہ مانا، اور اللہ کا دیا ہوا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ تو کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے حق سے منہ پھیر لیا اور دیا اس نے تھوڑا اور ہاتھ روک لیا؟ عقدہ اصل کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین کو کرید رہا ہو، پھاڑ رہا ہو، اور پھر آگے سے کوئی چٹان آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، اور پھر انسان اپنا ہاتھ روک لے اور اس کو نہ توڑ سکے، تو اس وقت لفظ بولتے ہیں عقدہ۔ پھر یہ مراد ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا اور دیا اس نے تھوڑا، وَأَقْدَىٰ اور پھر اس نے ہاتھ روک دیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فَهُوَ يَرَىٰ جس کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ جو کنجوسی کر رہا ہے اور بخل کر رہا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کیا اس کے پاس کوئی ایسی غیب کی خبر ہے جسے دیکھ کر، جسے سمجھ کر وہ یہ فیصلے کر رہا ہے؟ ام لم ينبأ، کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما اس بات کی، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات بھی دی تھی، اور صحف موسیٰ سے مراد یعنی بیٹا آواز نہ نکالا، ایسا پڑھو، بما فی صحف موسیٰ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے صحیفے دیے گئے۔ صحیفے کا لفظ یہ قرآن مجید جس طرح ہے اس کو بھی صحیفہ کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح صحیفہ جو بڑی کتاب کے مقابلے میں چھوٹی ہو اس کو بھی صحیفہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں صحف موسیٰ اس سے مراد یعنی تورات کے وہ حصے بھی ہو سکتے ہیں جن پر صحف موسیٰ بولا گیا، یا اس کے علاوہ کوئی ممکن ہے کہ تورات کے علاوہ بھی ان کو کوئی ایسے حصے ملے ہوں جس کے اندر اللہ کی باتیں لکھی ہوں۔ اللہ عالم۔ بما فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کو پیغام ملے اس کے اندر بھی۔ الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے سارے کے سارے وعدے پورے کیے جو حق ادا کر دیا۔ الذی وفا جس نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، یہ ہے وہ بات جو صحف موسیٰ میں بھی تھی اور صحف ابراہیم میں بھی تھی۔ کون سی بات؟ کہ نہ بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، تاجر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی اپنی کی ہوئی نیکی ہی کام آئے گا۔ دوسرا یہ کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہوگا۔ جس نے کیا ہے اسی کو ہی سزا ملے گی، اور
جس کا اپنا کوئی کیا ہوا عمل ہوگا اس کا بھی فائدہ ہوگا اس کو۔ اس میں دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ نمبر ایک، قصور اولاد کا ہو اور دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پکڑا باپ جاتا ہے، حالانکہ باپ نے تو قصور ہی نہیں کی، قصور باپ نے کیا ہے اور پکڑی اولاد جاتی ہے۔ باپ نے چوری کی، باپ بھاگ گیا، پولیس آئی، بیٹے کو اٹھا کے لے گئی، حالانکہ اس بیٹے کا کیا قصور ہے؟ یا چوری بیٹے نے کی اور پولیس آئی اور اٹھا کے باپ کو لے گئی، حالانکہ باپ نے تو نہ اس کو کہا ہے نہ اس پر خوش ہے، بلکہ باپ الٹا پریشان ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی نہیں، جس کا جرم ہے سزا اسی کو ملے گی۔ اور یہ بھی کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ کر کے ہی نہیں گیا اور پیچھے والے اس کے لیے کچھ کریں، تو یہ نہیں۔ یاد رکھیں، جب انسان اپنی زندگی میں کچھ کر کے جائے گا تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1، علم یفتح ہے، کوئی بھی علمی کام کر گیا ہے، جتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف دین کا علم ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اچھا انسان ہے، ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، اپنی زندگی میں جتنے ہی ڈاکٹر بنا کے گیا، وہ جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ من احیاء فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کی زندگی بچا دی اس نے انسانوں کی زندگی بچا دی۔ بہت بڑی نیکی ہے، ہمدردی ہو، ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح کوئی بھی علمی کام کر گیا ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ دوسرا، صدقہ جاریہ ہے، کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا کام کر گیا ہے، کوئی مسجد بنوا گیا، مدرسہ بنوا گیا، اسپتال بنوا گیا، رفاع عامہ کا کام کر گیا، کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، کوئی یتیموں مسکینوں کے لیے کچھ کر گیا، تو مرنے کے بعد اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنا گیا، اچھا انسان بنا گیا، با اخلاق بنا گیا، با کردار بنا گیا اور دیندار بنا گیا، تو مرنے کے بعد اولاد جتنے بھی اچھے کام کرے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ قرآن خوانی کے حوالے سے یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، قرآن خوانی جو کرنی چاہیے وہ ہم کرتے ہیں، قرآن خوانی جو ہمیں کرنی چاہیے وہ نہیں ہم کرتے۔ وہ کیا کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا ہے۔ یہ وہ قرآن خوانی ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد ملتا ہی رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں تو اپنی اولاد کو پڑھاتے نہیں، نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر کوئی پیچھے جتنی قرآن خوانی کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں خود قرآن پڑھیں، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو پڑھا جائیں، پھر جب بھی وہ اولاد پڑھے گی چاہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، مرنے والے کو ثواب اس کا ملتا ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس میں اس کا اپنا عمل ہے، اس میں اس کا اپنا عمل ہے جو وہ کر کے گیا۔ وہ کیا کہ اپنی اولاد کو نیکی پر لگا، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نمازی بنا جائے۔ جب وہ نماز پڑھے گی جہاں ان کو ثواب ہوگا ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ولد صالح یدعو لہ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اپنی زندگی میں اپنے اولاد پر بے بہا خرچ کیا، ان کا پتہ نہیں مستقبل کیا کا کیا بنایا، لیکن جب باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے تو اس بیٹے کو وہ دعا نہیں آتی کہ اس نے اپنے والدین کے لیے مانگی۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اس طریقے پر چلایا ہی نہیں۔ تو ولد صالح یدعو لہ، بچہ نیک، اولاد نیک اور یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرنے والا۔ تو یہ 3 عمل ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ انسان کی اپنی کاوش اس کو ملے گی، اپنی ہی محنت اس کے کام آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر جاؤ، اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کر جاؤ۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ،
اور بے شک اس کی کوشش، اس کی کمائی، اس کی محنت، اس کی کاوش ان قریب دیکھی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اس نے کیا کیا ہے یہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا اس کو، یجزاہ بدلہ دیا جائے گا اسے، جزا دی جائے گی اس کی، الجزاء الاوفیٰ، پوری جزا، پورا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے معاملے میں جزا کا جو انداز ہے اس کے اندر رحمت بہت زیادہ ہے، اور جو گناہ کی جزا ہے اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ مثلا نیکی ایک کرو تو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم 10 کا ثواب دینا، گناہ ایک کرو تو ایک گناہ کی جو جزا ہے وہ ایک کی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کرو تو 10 گناہوں کی سلسلہ، جس طرح کہ نیکی ایک کرو تو پھر نیکی کے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ گناہ میں ایسی بات نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے، وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے اور توبہ طائب ہو جاتا ہے صدق کے دل سے، تو اس گناہ کو بھی اللہ نیکی بنا دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور توبہ طائب نہیں ہوتا اور بعد میں توبہ کر لیتا ہے، موقع پہ نہیں کرتا، بعد میں کرتا ہے، اللہ تو بھی اس گناہ کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، تو اس ارادے کے بعد اللہ کا ڈر آ کے اس نے ارادہ ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بجائے بھی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہے منتہا، ہر چیز کی انتہا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور بے شک تیرے رب کی طرف ہے آخر کار انتہا، آخر کار پہنچنا سب کا، یہ اللہ کے پاس۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ مری جانے والے جب جا رہے تھے تو ہنسی خوشی جا رہے تھے، اور جب واپس آئے تو پھر انداز اور تھا، پھر کیفیت اور تھی۔ ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ ایک ہی گھر میں خوشی کا سما تھا، اچانک ہی سارے کا سارا سما ابھی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کا وعدہ کا۔ 17 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، خوشی ہے، ہنس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور اسی حال میں ہی وہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تو وہ خوشی غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہ هو اضحک وابکی، یہ کتنے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک ہی روڈ پر جا رہے ہیں، ایک طرف سے برات جا رہی ہے، دوسری طرف سے جنازہ آ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اضحک وابکی، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ یہ رلانے والا بھی اللہ ہے اور ہنسانے والا بھی اللہ ہے۔ وانہ هو اضحک وابکی، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ وانہ هو امات واحیا، اور بے شک وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ یہ زندگی اور موت یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہ آ سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو سنبھال لے، لیکن وہ نہیں مرتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو دعائیں ہو رہی ہیں اللہ اس کو بچا لے، لیکن وہ نہیں بچتا۔ یہ بچانے والا، یہ مارنے والا، یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور بے شک وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے جوڑے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر اور مادہ، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک پانی کے قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، جس پانی کے قطرے سے انسان بنتا ہے۔ یہ لڑکا لڑکی کون بناتا ہے؟ یہ اللہ بناتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ لڑکا بنا دے، وہ لڑکی بنا دے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اسی اللہ کے ذمے ہے یہ نشأۃ الاخریٰ، اٹھانا دوسری مرتبہ، زندگی بخشنا دوسری مرتبہ۔ جو اللہ
رلا سکتا ہے، ہنسا سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، نر بنا سکتا ہے، مادہ بنا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس بگڑے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دینا؟ جس کے پاس وہ اختیارات ہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی اللہ ہے جو غنی کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو نپا تلا دیتا ہے، پورا سورا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ کسی کے پاس مال کی بہتات ہے اور فراوانی ہے، اور کسی کا رزق اور روزی پوری نہیں ہوتی۔ یہ امتحان ہے، کسی کو وافر مقدار میں دے کے آزماتا ہے اور کسی کو تھوڑا دے کے۔ کسی گھر میں کتے دودھ پی رہے ہیں اور کسی گھر میں بچوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ کسی کے گھر کے اندر کتوں کو گوشت ڈالا جا رہا ہے اور کسی کے گھر میں سبزی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور وہی ہے جو پورا سورا دیتا ہے، نفع تلا دیتا ہے۔ دوبارہ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ